बंगालियों को देखो, फिश खाते हैं, कैसे हैंडसम स्मार्ट रहते हैं ना सारी जिंदगी, बाल काले रहते हैं। हमारे एक उस्ताद हैं बांग्लादेश के, पूरे बाल काले उनके। मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? उन्होंने कहा पता नहीं 46 साल 48 साल। ऐसे घनी काली दाढ़ी, ये किसका कमाल है? फिश का। मछली खा रहे हैं दबा के। हमारे यहाँ मछली डॉक्टर के मशवरे पर हफ्ते में 1 दिन, क्योंकि दोबारा खरीदते हुए जान निकलती है, यार मछली कैसे खरीदें, यार मछली कैसे। तो भाई ये कुदरती चीजें, इन पे पैसा खर्च करो अल्लाह के बंदो। शहद खाओ। क्या खाओ? ठीक है, शहद खाओ। आज मैंने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछा, कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने जरूरी है। 6 महीने के बाद माँ के दूध की वैल्यू इतनी ज्यादा, फिर रोटी की वैल्यू। इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को 6 महीने के बाद रोटी का टुकड़ा पकड़ा दिया करो। बोलो बेटा आप रोटी पे आ जा डायरेक्ट, क्योंकि बच्चा फिर भी अगर दूध पीता है ना तो पेट भर जाता है, फिर वो रोटी नहीं खाता, भूख खत्म हो जाती है। जब रोटी नहीं खाएगा तो बड़ा नहीं होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मुझे ये भी बताया, उसने कहा देखो मौलवी साहब, आप अगर रोजाना 2-2 किलो दूध पी लो तो क्या ताकत आएगी जिस्म में? रोटी खाना छोड़ दो अगर। मैंने कहा नहीं भाई, वो तो मरने लगेंगे। तो उसने कहा रोटी में अल्लाह ने क्या रखी है? दूध एक एक्स्ट्रा चीज है। खांचा वाचा अगर कहीं मैदे का खाली रह गया है, जो रोटी वहां तक पहुंच नहीं सकी, तो खांचे भरने के लिए क्या किया जाता है आखिर में? दूध पी लो। दूध असल नहीं है। ये जो जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है ना, एक वक्त तक बच्चे को, जानवर के बच्चे को दूध पे फौरन दाने पे ले आते हैं। तो मैंने मवेशी वालों से पूछा, वो कह रहे हैं अगर बच्चे को, बकरी के बच्चे को दाना ना खिलाएं तो वो मोटा ताजा नहीं होता। तो माएं भी बच्चों को दूध पिला पिला के ना, नुकसान ये होता है कि वो रोटी नहीं खाते। हाँ, रोटी पहले खिलाओ फिर दूध पिलाओ उसको। पहले पेट भर के रोटी खाना सीखे वो, फिर एक्स्ट्रा में दूध भी जरूर, बहुत फायदेमंद चीज है। हाँ, वो जो हकीम भेजा ना बादशाह ने कि साहबा का नाम बीमार होंगे तो ये इलाज करेगा, तो आपने कबूल किया वो हकीम का तोहफा। मगर वो हकीम सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता रहता था, उसके पास कोई मरीज है भाई नहीं है। तो लोगों ने फिर, उसने वो हैरान हुआ कि ये मसला क्या है, कोई बीमारी नहीं होता इनमें। फिर उसने तज्जिया किया तो उन्होंने कहा ये लोग जब तक शदीद भूख न लगे खाते नहीं है, जब तक शदीद भूख न लगे खाना खाते नहीं है, और जब थोड़ी सी भूख रह जाती है तो छोड़ देते हैं पेट भर के। तो ये एक ऐसा नुस्खा है कि इसकी वजह से बीमारियां दूर हो जाती हैं। आजकल जो बीमारियां हैं ना, फोड़ने की वजह से हैं। खाने से इंसान बीमार नहीं होता, बीमार होता है, बोलो भाई, फोड़ने से। हम लोग खाते नहीं है, हम क्या करते हैं? फोड़ते हैं। हमारा बस ना चले प्लेट भी खा जाएं, वो तो चूंकि स्टील की कांच की होती है, वो पेट में उतर नहीं सकती, वरना बच्चे खा जाएं लोग। ऐसे खाया जाता है, इसलिए बीमार होते हैं, उठते ही नहीं। जब तक बिल्कुल डर होता है ना पड़ जाएंगे धमाके, तो फिर हाथ रोकते हैं। तो ये बड़ा नुस्खा है कि जब तक शदीद भूख ना लगे खाओ नहीं, और पेट भर के ना खाओ। जब भूख थोड़ी सी, में ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी भी, 1-2 निवाले और खाने का दिल चाह रहा है तो बस वह 1-2 निवाले छोड़ दो, तो वो अगले वक्त में तो जल्दी हजम भी हो जाएगा, भूख भी ज्यादा लगेगी। खैर, फेस पे दाने निकलते हैं जिसकी वजह से वजू टूट जाता है। हल्का सा खून निकलने से वजू नहीं टूटता। खून निकल के जब अपनी जगह से बह के दूसरी जगह चला जाएगा, फिर जाके वजू टूटेगा। और फेस पे जो दाने निकला करें उसको फोड़ा ना करें, हमेशा के लिए निशान पड़ जाता है। ये जो है ना एलोवेरा, घी कवार, ये बड़ी खानदानी चीज है। इसका पौधा अपने घर में लगाएं। जिनको फेस पे दाने, खारिश, खुजली ये चीज होती है ना, तो वो उसका पेस्ट बना के मुंह पे लगा लें थोड़ी देर के लिए, फिर धो लें, तो उससे वो जरासीम वरासीम क्या होते हैं। और ये जो क्रीमें मार्केट में आ रही है ना फेस को फ्रेश करने के लिए, ये फेस का बेड़ा गर्क कर रही है। एक डॉक्टर की बात बताऊं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बात कही, मैंने खुद बराह रास्त सुनी है, कि जो भी चीज खाने पीने की जिसका एडवर्टाइज आ रहा है वो ना खाओ। नहीं आ रही बात। हर वो चीज जिसका टीवी पर या अखबार में एडवर्टाइज आ रहा है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी है, खाएं, वो क्या करो? नहीं खाओ। ठीक है ना? कोई आपकी सेहत के लिए कोई ऐसी कंपनी अब तक वजूद में नहीं आई है जो लोगों को सेहत मुयस्सर करने में की कोशिश में लगी हुई हो। जितनी कंपनियां बनती हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि सेहत के लिए जो चीजें होती हैं उनमें वो जायका बसा औकात नहीं होता, समझ रहे हो ना? तो टेस्ट गेन, अब देखो मलाई, जो मलाई हम खाते हैं, जो पैकिंग की मलाइयां हैं उनमें जायका अच्छा होता है, जो आप भैंस के दूध से ऊपर उतारते हैं उसमें जायका होता है, वो जायका नहीं होता। तो ये जो कंपनियां हैं ना, ये पैसा कमाने के लिए हैं, ये आपको सेहत देने के लिए। सेहत तो डॉक्टर नहीं दे रहा आपको आजकल, इल्ला माशाल्लाह चंद जो बयान में बैठे हुए, उनके अलावा डॉक्टर जो है, सिर्फ वही जो डॉक्टर है वो आपके साथ खैरख्वाह नहीं है। तो कंपनियां आपको जनाब ऐसी क्रीमें देंगी जिससे आपकी जिल्द अच्छी हो जाए, वो सिर्फ शादी में जाने के लिए अच्छी होती है। क्रीम लगाई आपने वलीमे में गए, लोग वाह भाई माशाल्लाह बड़ी बड़े नूर आया हुआ है, 2 दिन के बाद वो नूर शाट, जो पहले से ज्यादा भी जो नहुसत थी ना, माजरत के साथ, नूर भी गया और पहले से ज्यादा नहुसत। शैम्पू
میں الحمدللہ کبھی شیمپو میں نے الا ماشاءاللہ ہمیشہ صابن سے نہاتا ہوں. اسی وجہ سے میرے بال اب تک کالے ہیں. میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بال دیکھو, میرے ابھی تک کوئی کالا کوڑا نہیں لگا رہے, سب کالے بال ہیں میرے. تو میں نے کبھی شیمپو نہیں لگایا. یہ شیمپو وقتی طور پر ریشمی بال اور یہ ایسا آدمی کہتا ہے واہ بھائی واہ, اس کے بعد اس کی عادت, اس میں کیمیکل ہوتے ہیں, اس کی عادت پڑتی ہے آپ کو. نہیں لگائیں گے تو جیسے اسپرے آ رہا ہے نا, یہ جو آپ کھیتوں میں اسپرے کرتے ہیں, ان اسپرے جو اسپرے ہے نا, انہوں نے ہماری کھیتیوں کا کیا کر دیا ہے, بیڑا غرق. اب اگر وہ اسپرے نہیں کرے تو کھیتی پیدا ہی نہیں ہوتی. تو اپنے آپ کو ان مصنوعی چیزوں کا عادی بولو بھائی مت بناؤ. تو اگر یہ جو خاص طور پہ خواتین کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں, یہ ایلو ویرا ہے, اسی کی جیل ہے, اسی کی جیل کی دوائیں بنتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. ارے بھائی یہی اللہ نے پیدا کر دیا, اسی کو لگا لو. ٹھیک ہے, یہی کمپنی میں جائے گی, اس میں 2-3 چیزیں وہ اپنی طرف سے ملائیں گے, اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ڈال دیں گے, پھر وہی 10 گنا زیادہ قیمت پہ بیچیں گے. وہ لگا رہے ہیں لوگ, جس میں سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. اور جو اللہ نے اتنا آسان رکھ دیا, یہ ایلو ویرا امریکہ میں اتنا مہنگا ہے. کسی نے بتایا کہ کوئی تجارت کرنا چاہتا ہے نا, ایلو ویرا کے جیل بنا کے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے. اور ہمارے ہاں یہ جگہ جگہ اگا ہوا ہوتا ہے. اس دن میں احسن آباد سے گزرا تھا, ایک آدمی نے اتنے ایلو ویرا کے پودے لا کے پھینکے, بولے یار یہ میں نے اٹھا لیے. وہ میں نے لے بھائی, میں نے اپنے سب بچوں کو لے جا کے نا چمچے سے بھر کے کھلا دی. میں نے کہا کھا لو, کیونکہ یہ اس میں بڑے پروٹین ہوتے ہیں, بچوں کے لیے بہت مفید ہے یہ. تو اس طرح کی قدرتی چیزیں استعمال کر لیں. شیمپو ویمپو کی بجائے سر میں دہی لگا لیں معذرت کے ساتھ. صحیح نا, اپنے خرچے پہ انڈا ونڈا لگا لیں. تو شیمپو بھی کرنے تو کر لیں, گھر میں پھٹے بازی نہ کریں جا کے. وہ ایسا ہوتا ہے خواتین کے فون آتے ہیں, میاں نے شیمپو کی بوتلیں توڑ دی آپ کا بیان سن کے. اب اتنا نہ کریں, وہ استعمال اگر کر رہی ہے تو کرنے دیں, اس کو سمجھا دیں بیگم اس سے وقتی فائدہ ہے, باقی فائدہ نہیں ہے. مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بس چلو لے آؤ شیمپو لے آؤ. کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی جنت, اور یہ نہیں کہ جو شیمپو نہیں لگائے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو شیمپو لگائے وہ کہاں جائے گا, جہنم. اتنا بڑا مسئلہ نہیں. چور بازار سے خریدے ہوئے سامان کا کیا حکم ہے؟ سامان ابھی خریدا ہے, استعمال نہیں کیا ہے, کیا کریں؟ الحمدللہ کراچی میں, پنجاب میں بہت سے بازار چور بازار کے نام سے مشہور ہیں. وہاں چوری کی چیزیں آتی ہیں. جب گاڑیاں چوری ہوتی ہیں, بائکیں چوری ہوتی ہیں, تو وہاں کھل کے مال بکتا ہے, اس لیے ان کو کہتے ہی چور بازار ہے. ان کا نام ہی, ان کا لقب ہی یہی ہے. لیکن جہاں تک ہماری تحقیق ہے, چور بازار میں ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں لوگوں کے حلال آمدن کی بھی ہوتی ہیں. تو آپ کو اگر غالب گمان قریب با یقین ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے, پھر تو آپ کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے. اگر آپ نے خرید لیا تو اس کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا. ادروائز اس کا استعمال جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو نہیں, غالب گمان یا یقین کے درجے میں نہیں ہے کہ یہ چوری کا مال ہے, تو پھر آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے. کیونکہ چور بازار میں نے بتایا کہ ساری چیزیں چوری کی نہیں ہوتی, زیادہ تر مال بغیر چوری کا ہی ہوتا ہے اس میں. 9 سال کے بچے کو رضاعی بیٹا یا رضاعی بھانجا بنانا ممکن ہے یا نہیں؟ نہیں. 2 سال سے پہلے چھوٹے بچے کو دودھ پلا کے رضاعی بیٹا بنایا جا سکتا ہے. 2 سال کے بعد یہ آپشن ختم ہو جاتا ہے. وسیم سید بمبئی سے, حرام کمانے والے سے قرضہ لینا کیسا ہے؟ اگر لے لیا تو استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اگر کسی کی ٹوٹلی آمدن حرام ہی ہے تو اس سے قرضہ نہیں لیا جا سکتا. وہ قرضہ بھی آپ کے لیے حرام ہی ہوگا, اس کو واپس کریں اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. میں اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی ہوں تو کیا میرے لیے مہر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر آپ کو شوہر پسند نہیں ہے اور شوہر کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی نہیں ہے, بس ویسے ہی آپ اس سے ڈیورس لینا چاہتی ہیں, بعض دفعہ نہیں دماغ مل رہے ہوتے, تو پھر خلا کا راستہ ہے. اس میں شوہر کو راضی کرنا پڑے گا اور مہر آپ کو واپس کرنا پڑے گا. ہاں, شوہر مہر نہ لے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ظلم زیادتی ہے شوہر کی طرف سے اور شوہر پر لازم ہے کہ وہ طلاق دے کیونکہ ظلم کر رہا ہے وہ, تو پھر ایسی صورت میں قضاءً یعنی دنیاوی حکام کے لحاظ سے تو حکم یہی دیا جائے گا کہ آپ مہر واپس کریں. لیکن شرعی طور پر شوہر کے لیے مہر لینا جائز نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر جب ظالم تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ بیوی کے طلاق کے مطالبے پر اس کو کسی معاوضے کے بغیر طلاق دے, کیونکہ قرآن نے حکم دیا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. محبت سے رہو, نہیں رکھ سکتے محبت سے تو آرام سے چھوڑ دو بیوی کو. تو شوہر اگر بیسک حقوق بھی ادا نہیں کر رہا تو اس پر خود لازم ہے کہ بیوی کے مطالبے پہ اس کو طلاق دے. بہرحال اگر وہ آپ سے کہتا ہے میں اس شرط پہ طلاق دوں گا, مہر واپس کرو, تو دنیاوی حکام میں بہرحال آپ پر لازم ہو جائے گا کہ چونکہ خلا ہے تو خلا میں عورت کو مہر واپس کرنا پڑتا ہے, لیکن شوہر کے لیے یہ عمل جائز نہیں ہوگا. اور اگر شوہر کی طرف سے قصور نہیں ہے, بس بات یہ کہ آپ کا دل نہیں ملتا اس سے, آپ کو اس سے علیحدگی چاہیے اور شوہر ایگری ہو جاتا ہے خلا دینے پر, تو پھر شرعاً آپ کو مہر دینا آپ پر واپس کرنا لازم ہوگا. اگر عمر سے پہلے بال سفید ہو جائیں تو کالے کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. اگر 40 سال سے پہلے بال سفید ہو جائیں
تو کالے کر سکتے ہیں, کیونکہ شریعت نے جو سفید بالوں کو کالا کرنے سے منع کیا ہے تو حضرات فقہا نے اس کی جو علت بیان کی ہے وہ بالکل واضح علت ہے, وہ یہ کہ بڑھاپا چھپانا, تغیر خلق اللہ میں آتی ہے یہ چیز. تو 40 سال سے پہلے تو بال کا سفید ہونا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں, بیماری کی وجہ سے اس کو کالے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر 40 سال کے بعد بال سفید ہو گئے تو اس کو بلیک کرنا جائز نہیں ہے, یعنی کلر لگا کے, خوراکیں کھا کے کوئی بلیک کر لے تو سبحان اللہ. لڑکی کی زبردستی قرآن کی قسم دے کر شادی کروانے کا کیا حکم ہے؟ یہ عمل حرام ناجائز ہے. جن علاقوں میں بھی ہوتا ہے ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ کے غضب سے. ترکہ کی زمین میں اگر ایک وارث نے ذاتی ملکیت کا دعویٰ کیا تو کیا حکم ہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ثبوت اس کے ذمے ہوتے ہیں. اگر کسی وارث نے دعویٰ کیا اور دعوے پر دلیل پیش کر دی ہے تو اس کے دعوے کو مانا جائے گا. صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, تو وہ دعوے پر دلیل پیش کرے گا تو مانا جائے گا. دلیل پیش نہیں کرتا وہ تو پھر جو باقی وارث ہیں ان سے قسم اٹھائی جائے گی. وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ بھئی ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ زمین اس کی ہے, ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ قسم اٹھا لیں گے تو وہ دعویٰ خارج کر دیا جائے گا اور اس پلاٹ کو پھر وراثت میں شامل کیا جائے گا. اجتماعی قربانی کے اخراجات سے بچ جانے والی رقم کا کیا حکم ہے؟ آج کل اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اجتماعی قربانی کی جو رقم بچ جائے گی اس رقم کو مالکوں تک واپس لوٹانا لازم ہے. وہ آپ ان کی پرمیشن کے بغیر نہ صدقہ کر سکتے ہیں نہ کسی اور خیر کے کام میں لگا سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اجتماعی قربانی کر رہے تھے تو آپ ان سے پہلے سے یہ بتا دیں کہ بھئی جو رقم بچے گی وہ ہم آپ کی پرمیشن سے, ہم پہلے سے آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں, وہ ہم صدقہ کر دیں گے, خیر کے کام میں لگا دیں گے. تو اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ایک اہم بات ہے, اگر وہ اجازت دے بھی دیتے ہیں نا اور بعد میں کسی کو خیال آتا ہے کہ نہیں یار میری رقم مجھے واپس کرو, تو جب تک آپ نے صدقہ نہ کی ہو آخری وقت تک ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو کہیں بھائی ہم نے آپ کو پرمیشن دی تھی لیکن میرے حصے کی جو رقم بچ گئی ہے مجھے لوٹا دو, تو آپ کو لوٹانی پڑے گی. ہاں اگر ان کی پرمیشن سے آپ نے صدقہ کر دی, صدقہ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری